حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مختلف صحابہ کرام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف قرأتوں کے ساتھ قرآن سیکھا تھا، کچھ لوگ اس سے واقف تھے اور کچھ لوگ دوسری قرأت سے واقف تھے، لہذا لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوتا گیا۔ جس نے ایک قرأت نہیں سنی تھی وہ اور قرأت سے پڑھتا تھا اور لہجے سے پڑھتا تھا، تو پہلے والے اس کو کہتے تھے کہ یہ کافر ہو گیا اور یہ غلط ہے، ہماری قرأت صحیح ہے تمہاری قرأت غلط ہے، ہماری قرأت صحیح ہے تمہاری قرأت غلط ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرف متوجہ کیا اور کہا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ واپس آئے تو لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں تم ایک دوسرے کی تکذیب اور تکفیر کرنے لگ گئے ہو، لہٰذا اب ایک ایسا نسخہ تیار کر لیا جائے سب کے لیے جو صرف اسی پر قرأت کرے، اور وہ نسخہ سب کے لیے واجب الاقتداء ہو۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی کمیٹی بنائی اور اس میں سے قریش کی لغت پر قرآن پاک کو لکھا گیا اور جمع کیا گیا، اس لیے حضرت عثمان جامع القرآن کہلائے۔ حضرت عثمان نے 7 نسخے تیار کروائے، اس کے کتنے نسخے تیار کروائے؟ 7 نسخے تیار کروائے۔ یہی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر کتابت کی گئی، اس کے 7 نسخے تیار کرائے۔ کتنے نسخے؟ 7۔ ایک مکہ مکرمہ بھیجا، ایک شام کے لیے بھیجا، ایک یمن کے لیے بھیجا، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ۔ کتنے ہو گئے جناب؟ 7۔ یہ 7 ہو گئے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ یہ 7 ہو گئے جناب۔ تو قرآن کریم کے یہ 7 نسخے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف جگہوں میں بھیجے کہ سارے لوگ اسی کو واجب الاقتداء سمجھ کر اسی پر قرأت کرے۔ حرکات زبر زیر وغیرہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں ڈلوائے، بلکہ بغیر حرکات کے انہوں نے کیا کر دیا؟ قرآن کو جمع کیا۔ اور حجاج بن یوسف کے دور میں حجاج بن یوسف نے قرآن کریم پر زبر زیر پیش یعنی حرکات ڈلوائے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف جو قاتل سمجھا جاتا تھا، حضرات صحابہ اکرام اسی طریقے سے بزرگوں کو قتل کیا حجاج بن یوسف نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے قرآن پاک کی یہ خدمت لی۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ زبر زیر پیش کا کام کر رہا تھا قرآن پاک پر
تو اس کے پاس وہ لوگ آئے جنہوں نے انکار کر دیا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کی مہمان نوازی کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتے، ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتے، انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے کانا مانگا، موسیٰ اور خضر نے کانا مانگا تو انہوں نے کہا فَأَبَوْا، انکار کیا۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے آپ کی مہمان، ہم کانا نہیں دیتے۔ تو جب زبر زیر اور نکتوں کی باری آئی قرآن پاک پر تو وہ حجاج بن یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت آپ جتنی دولت کہیں گے، جتنا مال کہیں گے، جو چیز آپ کہیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ کریں کہ یہ جو ابو ہے اس کو آپ اتو کرے، تاکہ قرآن کریم میں جو لوگ قیامت تک اب یہ پڑھ رہے ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو یہ ہمارے قوم کی بدنامی ہے کہ ہاں انبیاء اکرام کی انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، لہذا آپ مہربانی کر کے یہ کام کریں۔ حجاج بن یوسف کہتا تھا کہ بے وقوفو، میں اتنا گناہگار آدمی ہوں، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشے یا نہیں، یہ ایک ہی تو آسرا اور امید ہے کہ قرآن پاک کی یہ خدمت کر رہا ہوں میں، اور یہی میرے لیے بہت بڑا آسرا ہے، کیا پتہ اسی خدمت کی وجہ سے اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اور کہا تم جتنی بھی پیشکش کرو میں ان سب پیشکش کو کیا کرتا ہوں، ٹھوکر مارتا ہوں اور ان کو میں مسترد کرتا ہوں۔ سمجھ گئے جناب؟ جی جی۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کتابی شکل میں ہوئی۔ جی۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ نے قرآن کریم کو لکھا، کاتبین وحی آپ کے سامنے آ گئے، خلفائے راشدین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھتے تھے۔ اس طرح حفاظت کی ایک قرآن کریم کی، اور ایک صدری اور سینہ در سینہ، یعنی حفظ کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ حضرت قرآن پاک کی جب تعلیم دیتے تھے تو الفاظ یاد کرانے پر بھی زیادہ سے زیادہ توجہ اور زور دیتے تھے، اور مختصر سے عرصے میں بہت سارے صحابہ اور صحابیات حافظ قرآن بن گئے۔ تو دیکھو ایک کتابی شکل میں حفاظت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں، لیکن لکھنے کا کوئی مستقل نظام نہیں تھا جناب، کاغذ نہیں تھا، کاغذ نہیں تھا لوگوں کے پاس، بہت کم کاغذ اگر کسی کو ملا تو اس نے لکھا۔ باقی آپ کو بتایا کہ کس پر جناب، چمڑے پر، پتھر پر، ہڈی پر، درخت پر، صحیح ہے جناب، بانس کے ٹکڑوں پر، بہت کم و بیش ایسے ہے کہ جس میں کوئی کاغذ مل گیا اور اس پر کوئی آیت صحابہ نے لکھ لی۔ تو ایک کتابی حفاظت ہو گئی اور ایک صدری حفاظت ہو گئی، صحیح ہے۔ اب آپ 5 سال سے لے کر 50 سال اور 100 سال تک کے حافظ کو دنیا میں دیکھتے ہیں جناب، 5 سال کا حافظ بھی آپ کو قرآن کا ملے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ قرآن کی صداقت ہے، اور یہ قرآن کی کرامت ہے۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 5 سال کا حافظ، آپ اس کو جہاں سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا، فر بتائے گا، رکے گا نہیں، آپ کو صفحہ نمبر بھی بتائے گا۔ ایسے حافظ ہے، کمپیوٹر کی طرح تیز حفاظ ہے جناب۔